السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ میرا یوٹیوب چینل ہے۔ اس چینل میں میں کوشش کروں گا کہ آپ دوستوں کے لیے میں اچھے وظائف، اچھے نسخے ٹوٹکے میں آپ لوگوں کو بتاؤں تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ آج کا یہ عمل، یہ وظیفہ ان مریضوں کے لیے ہے جو لا علاج ہو، اور یا ان مریضوں کے لیے جس کا علاج ہوتا ہے لیکن وہ مرض زیادہ ہو، تو اس کے لیے سورۃ الفاتحہ کے ذریعے وہ علاج کا میں طریقہ بتاتا ہوں، اور میں اس کا وظیفہ بتاتا ہوں۔ میں اس کا اجازت بھی آپ دوستوں کو دیتا ہوں۔ اگر بندہ اچھی طرح سورۃ الفاتحہ کے ساتھ اپنا علاج کرے تو اسے بیماری سے شفا یابی میں اس کی عجیب تاثیر نظر آئے گی۔ یہ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، التفسیر القیم لابن القیم، اس تفسیر میں یہ ذکر ہے، اور اس کے بہت سے خواص بھی اور بھی ذکر ہے۔ اب طریقہ اس کا یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آخری میم کو سورہ فاتحہ کے لام سے ملا کر 7 دفعہ پڑھ کر پانی وغیرہ پہ دم کیا جائے، اس طور پر کہ سانس کے ساتھ کچھ تھوک کے ذرات بھی پانی میں جائے۔ یہ ایسا ہی اسلاف کا معمول بھی رہا ہے۔ آپ میرے خیال سے اس پہ وہ سمجھے ہوں گے، لیکن میں دوبارہ بتاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آخری میم کو سورہ فاتحہ کے لام سے ملا کر 7 دفعہ پڑھ کر پانی وغیرہ میں وہ دم کیا جائے، اس طور پر کہ سانس کے ساتھ کچھ تھوک کے ذرات بھی پانی میں جائے۔ یہ ایک آسان عمل ہے، اور یہ کم از کم 7 دن یا 11 دن آپ اپنا معمول بنائے، صبح و شام۔ انشاءاللہ جتنا بھی وہ خطرناک مرض ہو، مزمن مرض ہو، اللہ تعالیٰ مریض کو اس سے شفا یابی عطا فرمائیں گے۔ تو یہ عمل آپ بھی کر لے، اپنے دوستوں کو بھی بتائے، اور یہ ویڈیو، یہ عمل، یہ وظیفہ زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے تاکہ کسی اور کی بھلا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ بیماروں سے آپ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو اپنے فضل، اپنے رحمت کے ساتھ شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ یہ عمل آپ ضرور کر لے، اس کے اور بھی بہت سے فوائد ہیں۔ اس کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں، سورۃ الفاتحہ بھی کہتے ہیں، اور بھی بہت سے نام ہے، لیکن تھوڑا سا عمل میں نے اپنے اسلاف کا آپ لوگوں کو بتایا۔ آپ شروع کریں، انشاءاللہ اس کا عجیب تاثیر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔